یورولوجی او پی ڈی کے اندر اکثر اوقات پیشنٹ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس کے جو ٹیسٹیز ہیں یا خصی ہیں وہ اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھار انفرٹیلٹی کے اندر بھی کافی زیادہ جو ہے پیشنٹ تشریف لے کے آتے ہیں اور وہ اپنی اس بیماری کو اتنا زیادہ انہوں نے اگنور کیا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نارمل ٹیسٹیز کہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ انفرٹیلٹی کی وجہ سے ہمارے پاس آتے ہیں. جب ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض کے جو خصی ہیں وہ اپنی نارمل جگہ پر موجود ہی نہیں ہیں. ایسی کنڈیشن کو میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر کرپٹورکائڈزم بولا جاتا ہے. اس کو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز بھی بولا جاتا ہے. مطلب وہ خصیے جو اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہیں. اور آج ہم نے اسی ٹاپک پر بات کرنی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو یورو ٹاکس ود ڈاکٹر حارث. میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں. جی, تو آج بات ہم نے کرنی ہے انڈیسٹینڈڈ ٹیسٹیز کے بارے میں. ایسے ٹیسٹیز جو اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہوتے. عمومی طور پر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کافی زیادہ پریولنٹ ہوتی ہے. تقریباً 2 سے 4% جو بچے ہیں, میل بچے, وہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں. لیکن عمومی طور پر عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تقریباً 1 سال کی عمر میں اس کے جو انسیڈنس ہے وہ 1% پر آ جاتا ہے. عمومی طور پر رائٹ سائڈ جو ہے وہ زیادہ اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے بنسبت. ویسے تو اکثر اوقات جب بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیڈیاٹریشین یا ڈاکٹرز جو ہیں اچھے طریقے سے ایگزامینیشن کر لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی جو ٹیسٹیز ہیں وہ اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہیں. لیکن کچھ کیسز کے اندر اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے. عمومی طور پر جو والدین ہیں, یہ خاص طور پر والدہ جب پیمپر وغیرہ چینج کر رہی ہوتی ہیں یا بچے کو نہلا رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی کبھی اس چیز کو نوٹ نہیں کرتی اور اس چیز کو پھر لیٹر آن جو ہے اس کی کمپلیکیشن بچے کے اندر دیکھنے میں آتی ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ جو ٹیسٹیز ہیں یا خصی ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ان کی ڈیولپمنٹ گردوں کے ساتھ پیٹ کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ہارمونز کے نتیجے میں یہ جسم سے باہر خصیوں کے جو ایک تھیلی ہوتی ہے جسے اسکروٹم بولا جاتا ہے, مطلب پیٹ سے باہر نکل کر نیچے آ جاتے ہیں. اس کے نیچے آنے کے اندر جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے, ٹیسٹیز کا جو ٹمپریچر ہے, وہ باقی جسم کے درجہ حرارت سے تقریباً 2 ڈگری کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سپرم پیدا ہوتے ہیں. اگر ٹیسٹیز کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ رہے تو اس میں موجود جو سپرمز ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹیسٹیز جو ہے قدرتی طور پر اسی لیے باڈی سے باہر کی طرف الگ سے موجود ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی باڈی کے اندر ٹمپریچر چینج ہوتا ہے تو ساتھ میں ٹیسٹیز کی جو اسکروٹم کی پوزیشن ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. تو جب بھی کسی بھی وجہ سے یا تو کوئی ڈیولپمنٹل فالٹ ہو یا کوئی ہارمون کا امبیلنس ہو یا پھر کوئی اور وجہ کے نتیجے میں بچے کا جو ٹیسٹیز ہیں وہ پیٹ میں ہی رہ جاتے ہیں اور نلوں کے ذریعے راستے سے ہوتے ہوئے نیچے اسکروٹم میں نہیں آتے. عمومی طور پر پیٹ سے لے کے نلوں کے راستے سے جو ٹیسٹیز ہیں وہ اسکروٹم کے اندر نیچے آ کر وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں. اچھا, کچھ اور کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کے اندر ٹیسٹیز نارملی تو اپنی نارمل جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ جب بچہ روتا ہے یا کوئی کھیلتا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کریمسٹیرک ریفلیکس زیادہ ہو تو وہ ٹیسٹیز اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن وہ خود بخود نیچے آتے ہیں. ایسے ٹیسٹیز کو ہم ریٹریکٹائل ٹیسٹیز کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز دیکھنے میں آتا ہے. جو بھی بچے کم وزن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا اپنے ٹائم سے پہلے پیدا ہوتے ہیں جسے پری ٹرم لیبر بولا جاتا ہے, یہ 2 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس چیز کو زیادہ کراتی ہیں. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کے اندر فیملی ہسٹری ہے, فیملی ہسٹری سے مراد اگر اس کے والد کو یہ مسئلہ 4% جو رسک ہے اس کا انکریز ہو جاتا ہے, اور اگر یہی چیز بھائی میں بھی اس کے ہوئی ہے تو وہ تقریباً 7% جو ہے وہ چانس اس کا. اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ کہ یا تو کوئی ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے, اگر پریگنینسی کے دوران بچے کے اندر ہارمون پراپر نہیں بنے, ٹیسٹوسٹیرون پراپر نہیں بنا, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا پھر ایک ایسی سٹرکچر ہوتی ہے جو ٹیسٹیز کو نیچے کھینچ کے اپنے اسکروٹم کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے جسے گبرنیکولم بولتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی جو ہے یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر بچے کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی اسٹرکچرل ڈیفارمٹی آ جائے, خرابی آ جائے, جس کے نتیجے میں پیٹ کے اندر اتنا پریشر ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹیز کو نیچے کی طرف دھکیل سکے, تو اس صورت کے اندر بھی جو ٹیسٹیز ہیں وہ پیٹ میں رہ جاتے ہیں, جسے انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز کہا جاتا ہے. یہ آ جاتی کہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ ٹیسٹیز کی جو نارمل پوزیشن ہے وہ
اسکروٹم میں ہوتی ہے. اگر یہ اپنی نارمل جگہ پر نہیں ہوں گے, اپنی جگہ سے ہٹے ہوں گے, تو اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں, جن میں سے سب سے زیادہ جو کامن نقصان ہے وہ یہ کہ بچے کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ان کے اندر جو سپرم پیدا کرنے کی, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے. اس کے اندر پیٹ کے اندر موجود ہوتے ہوئے اس کے اندر ٹورشن کا چانس یا اس کے مڑ جانے کا چانس بہت زیادہ رہتا ہے. کافی دفعہ پیشنٹ کا جو ٹیسٹیز ہے وہ اندر ہی اندر مڑنے کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے میجر اس کا رسک ہے وہ یہ کہ یہ کینسر کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز کا علاج صرف اس لیے کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ٹیسٹیز کو بچانا ہے, بلکہ اس لیے بھی کہ اس کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. پیشنٹ جو ہے وہ کینسر کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے, یا اگر اس ٹیسٹیز کو جسم سے باہر نہ نکالا گیا تو یہ کینسر میں تبدیل ہو کر مریض کو بہت زیادہ متاثر کر سکتا ہے. جتنا ٹیسٹیز اپنے لیول سے اوپر ہوگا اتنا ہی اس کے اندر میلگننسی کے, کینسر ہونے کے چانسز زیادہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہو گیا تو اس کا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جلدی ہو جائے. جب بھی بچہ پیدا ہو تو گائناکالوجسٹ کو یا پیڈیاٹریشین کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بچے کو ایگزامن کرے, اس کے ٹیسٹیز کو دیکھے کہ نارمل جگہ پر موجود ہیں اور دونوں موجود ہیں یا نہیں ہیں, ساتھ میں کوئی ہرنیا وغیرہ تو موجود نہیں ہے. اگر ان کیس اس وقت کوئی ایسی سسپیشن ہے تو بچوں کے سرجن سے, یہ یورولوجسٹ سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. کچھ کیسز میں, کچھ اسٹڈیز میں یہ شو کیا جاتا ہے کہ کچھ کیسز کے اندر ہارمونز دینے کے بعد بچے کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں, لیکن اس کے کوئی بہت زیادہ بینیفیشیل ایفیکٹس نہیں. جب بھی کسی بچے کو انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز ہو تو کم سے کم 6 مہینے اس کا انتظار کیا جاتا ہے. اگر 6 مہینے کے اندر ٹیسٹیز اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہوتے تو اس کی پھر سرجری کرنی پڑتی ہے. اس سرجری کو زیادہ سے زیادہ آپ ڈیلے کریں تو تقریباً 12 سے 18 مہینے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ڈیلے کرنے کے اندر مریض کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کا آپریشن کوئی بہت بڑا آپریشن نہیں ہوتا, بہت چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے. ٹیسٹیز کو نارمل جگہ پر لا کر اس کو فکس کر دیتے ہیں. اگر یہ ٹیسٹیز بہت اوپر ابڈومن کے اندر موجود ہے تو کچھ کیسز کے اندر 2 سٹیجز کے اندر بھی اس کی سرجری کی جاتی ہے. ایک سٹیج میں جتنا آرام سے, جتنا ایزیلی آ سکتا ہے تو وہاں تک لا کے فکس کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر نارمل اسکروٹم کے اندر اس کو لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. جب بھی اس کی سرجری کی جاتی ہے تو خاص طور پر جو دوسرا ٹیسٹیز ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے فکس کیا جاتا ہے. جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی فکس کرنا ہی بچے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے. اگر فوری طور پر اس کی تشخیص ہو جائے گی, علاج ہو جائے گا, تو ٹیسٹیز کے اندر جو ہے وہ اتنی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی. یہ ساری ڈسکشن تو ہو گئی ان کیسز کے اندر جن کا ڈاکٹر نے تشخیص کر لیا, پتہ چل گیا کہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ انفرٹیلٹی کے ساتھ یا ویسے ہی چیک اپ کے ساتھ آیا, آپ نے ایگزامن کیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹیسٹیز تو اس کے اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہیں, اور نارمل جگہ پر موجود نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں پہ پیلپیٹ بھی نہیں ہو رہے, مطلب ٹیسٹیز کا جو پیٹ سے نیچے اسکروٹم تک کا راستہ ہے اس میں بھی پیلپیٹ نہیں ہو رہے, تو ایسی صورت میں ڈاکٹرز آپ کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ بہت زیادہ ضروری ہے, جس سے ایگزیکٹ پوزیشن پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ MRI بھی کرانا پڑ سکتا ہے اور لیپروسکوپی بھی کرانی پڑ سکتی ہے. تو جب بھی ایسا ٹیسٹیز جو ہے وہ موجود ہو اپنی نارمل جگہ سے دوسری جگہ پر, تو اس کو فوری طور پر فکس کیا جاتا ہے سرجیکلی. سرجری کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ٹیسٹیز جو ہے وہ کتنا وائبل ہے, مطلب اس کے اندر جان ہے, اس کا سائز کیسا ہے. اگر تو وہ آپ کو ٹھیک لگے تو اس کو فکس کر دیا جاتا ہے اسکروٹم میں لا کر, اگر نہیں تو پھر اس کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اسے نکالنے, علیحدہ کرنے کی جو اس کی لاجک ہے وہ یہی کہ اس کے اندر کینسر پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کو جسم سے باہر نکالنا ہی مریض کے لیے مفید ہوتا ہے. یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ڈیٹیل سے جانا کہ انڈیسینڈڈ ٹیسٹیز کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اس کا مینجمنٹ پلان کیسے ہوتا ہے, اگر ان کو نارمل پوزیشن پہ نہ لایا جائے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.